ارے جب تک مومن کا دل پاک نہ ہو، رسول نے ارشاد فرمایا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، فرمایا اذا صلحا، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، فرمایا اگر اس میں فساد آ جائے تو پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ صحابہ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ حضور آپ بتائیں، فرمایا وہ دل ہے۔ انسان کا اگر دل پاک ہے تو سمجھو پورا جسم بھی پاک ہے، اگر دل میں فساد ہے تو سمجھو پھر آنکھ میں بھی فساد ہے، کان میں بھی فساد ہے، زبان میں بھی فساد ہے، پھر ہاتھ میں بھی فساد ہے، انسان کے پاؤں میں بھی فساد ہے۔ اس لیے ارکا گٹے ململ دھویں، تیرے منو نہ گئی پلیتی ہو۔ ہم ظاہر کو دھوئیں لیکن باطن ہمارا ویسے ہی ناپاک رہے۔ اللہ فرماتا ہے کامیابی تو اس نے حاصل کی ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا ہے، کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہے، جس نے اپنے دل کو پاکیزگی کے اندر رکھا ہے۔ فرمائے پاک وہی شخص ہے، نفس حقیقی وہی ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا ہے۔ سامعین مکرم، اللہ کریم نے اگر مجھے آپ کو نیکی کا موقع دیا ہے تو پھر کوئی اور نیکی کر نہ سکیں، ماں باپ کی خدمت ضرور کریں۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب مکہ شریف فتح ہوا نا، مکہ المکرمہ، یہ علامہ بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کیا کہ جب مکہ فتح ہوگا میں بیت اللہ کی چوکھٹ کو چوموں گا، بیت اللہ کے دروازے کو بوسہ دوں گا۔ اے رحمت کائنات، اب مجمع اتنا ہے، بھیڑ اتنا ہے کہ میں دروازے تک پہنچ نہیں سکتا، اس شاقان کا ہجوم ہے، کیا یا رسول اللہ اور بھی کوئی صورت ہے کہ میں اپنی منت کو پوری کروں؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا حل لک ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آقا۔ فرمایا پھر جا اذهب الى دارک فقبل قدمی امک، دوڑ کے جا سیدھا اپنے ماں کے قدم چوم، یہ ایسے ہے جیسے تو نے بیت اللہ کی چوکھٹ کو چوم لیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حضور کے غلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ بھی چوموں گا، حور کی پیشانی بھی چوموں گا، جنت کی چوکھٹ بھی چوموں گا، حور کی پیشانی بھی چوموں گا۔ اے محبوب خدا، اب تو میں دنیا میں ہوں، پھر مر کے قبر میں جاؤں، خدا میرا حساب لے، پھر رحمت کے صدقے مجھے جنت دے، میں جنت کی چوکھٹ بھی چوموں، حور کی پیشانی بھی چوموں۔ اے محبوب کائنات، کیا یہاں بھی اپنی منت کو پورا کر سکتا ہوں؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا اعلیٰ کا والدان، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ فقال اللہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں۔ فرمایا ان کی قبر یاد ہے؟ جی میرے آقا۔ فرمایا جاؤ پھر باپ کے قبر کے سر کی طرف سے بوسہ دو اور ماں کے قبر کے پاؤں کی طرف سے بوسہ دو، یہ ایسے ہے جیسے تم نے حور کی پیشانی بھی چوم لی ہے، جنت کی چوکھٹ بھی چوم لی ہے۔ یہ مقام ہے خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے، جو یہ روٹھ جائیں تو روٹھے خدا ہے، یہ تحفہ ہے قدرت کا درس وفا ہے، یہ شب کے اندھیروں میں جلتا دیا ہے، کبھی مجھ کو گھیرا جو رنج و علم نے، میری ماں میرے واسطے بن گئی دعا ہے، مدت ہوئی تابش میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ سامعین مکرم، کسی کی دعا ہمارے حق میں اتنا جلدی قبول نہیں ہوتی جتنا اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں تین دعاؤں کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں، یہ دعائیں مقبول ہی مقبول ہیں۔ دعوت مستجابہ، کون کون سی میرے آقا دعا؟ فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم غریب کی دعا، مظلوم کی دعا سے بچیں۔ اتقوا دعوت المظلوم، رسول اللہ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ یہاں سے آہ نکالتا ہے اور ڈائریکٹ وہ عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی پہ ستم نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی زمین نہ دبائیں،
کسی پہ قرض کا بوجھ ڈال کر، سود کا بوجھ ڈال کر اسے ذلیل و خوار نہ کریں، کسی کو جوئے کے جنگل میں پھنسا کر، کسی کی غربت کی چکی میں پستا کسی کو دیکھ کر، کسی کی بیماری کو دیکھ کر، کسی کی مشکلات کو دیکھ کر اپنے بنائے ہوئے قانون نہ نافذ کریں، بلکہ مظلوم سے تو دعا لیں، مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ مجھے ابھی تک ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے، سابقہ امتوں کا دور ہے، ایک غریب شخص سمندر کے کنارے پر مچھلی کا شکار کر رہا ہے اور اس نے اچانک جال ڈالا پانی کے اندر، ادھر سے ایک حکومت کا کرندہ وہاں چکر لگا رہے، حکومت کی کوئی بندہ تھا، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کا تھا یا کوئی تھا، اس شخص نے جیسے ہی جال اندر ڈالا، اس نے جب کھینچا نا تھوڑی دیر کے بعد تو بہت بڑی مچھلی اس کے جال میں پھنس گئی۔ جب اس نے بڑی مچھلی کو دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آج تو بازار میں مچھلی بیچوں گا، بہت سارا سامان خریدوں گا، میرے بھوکے بچوں کا پیٹ پل جائے گا۔ لیکن حکومت کے کرندے کی جب نظر پڑی نا، اس کی طبیعت بدل گئی، نیت میں کھوٹ پیدا ہوا، اس نے جا کر اس غریب سے مچھلی چھینی۔ وہ روکتا رہا کہ میرے کل کے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، میں اسی کو بیچ کر زندگی کا گزر بسر کروں گا، لیکن اسے رحم نہ آیا، اس نے زبردستی اس سے مچھلی چھینی۔ اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بس اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی، یا الہی خلقتنی ضعیفا وخلقتہ قویا، اے اللہ تو نے مجھے کمزور بنایا، اسے طاقتور بنایا، اس نے طاقت کے زور پر میرا حق مجھ سے چھینا ہے، اے کریم اسے دنیا میں سزا دے۔ کہتے ہیں وہ مچھلی ابھی زندہ تھی، تڑپ رہی تھی، اچانک تڑپی اور مچھلی کا کانٹا اسی کرندے کے ہاتھ میں لگا۔ کہتے ہیں ہاتھ میں کانٹا لگا اور ہاتھ خراب ہوا، وہاں سے زخم ہوا، زخم بڑھتا بڑھتا یہ حالت پڑی کہ معالج نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا کہ اگر یہ ہاتھ نہ کاٹا گیا تو زخم آگے بڑھے گا، لیکن پھر بھی اسے شفا نہ ملی، پھر زخم آگے بڑھا، کوہنی تک کاٹنا پڑا، یہاں تک کہ پورا بازو کٹ گیا، لیکن اسے سکون نہ ملا، وہ روتا رہا، چلاتا رہا۔ ایک رات سویا ہے، معافی مانگ مانگ کے اللہ سے، تو اس کے کانوں میں آواز گونجی، بندے مجھ سے معافی بعد میں مانگنا، پہلے اس مسکین سے جا کے معافی مانگو جس کا تو نے حق چھینا تھا، جس پہ تو نے ظلم کیا، جس پہ اپنی طاقت کے زور پر تو نے اس کا حق چھینا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچیں، اتقوا دعوت المظلوم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری دعا دعوت المسافر، فرمایا مسافر کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ کوئی حج سے آیا ہے، کوئی عمرے سے آیا ہے، کوئی دین کے سفر پہ گیا تھا، کوئی طالب علم آپ کو کبھی راستے میں مل جائے اور دیکھیں یہ کہاں سے آ رہا ہے اور وہ کہے میں قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں، میں نبی کا دین سیکھ کے آ رہا ہوں۔ اگر آپ کی مشکلات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مشکلات ٹل جائیں، پھر کسی اور سے دعا نہ کروا، اسی دین کے مسافر سے دعا کروا لو، جو حج کر کے آیا ہے، جو عمرہ کر کے آیا ہے، جو قرآن پڑھ کے آیا ہے، جو رسول اللہ کے دین کا مبلغ بنا ہے، اس سے دعا کرواؤ۔ پھر فرمایا دعوت الوالد لولدہ، جب بوڑھا باپ اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، خدا باپ کی اولاد کے باپ کی دعا کو بھی اولاد کے حق میں جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ باپ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ ہم تو پیر فقیر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، خدا علامہ صاحب کو ملے کہ کوئی زبردست قسم کا تعویذ دے کہ بس تعویذ میں دانت کے نیچے دباؤں اور میں پھر کروڑ پتی بن جاؤں، یا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں کسی اللہ والے کا منکر نہیں ہوں، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن سامعین کسی اور سے دعا کروانے سے پہلے اپنے ماں باپ سے دعا کروا لیں، پھر دیکھیں خدا تقدیر کیسے بدلتا ہے، پھر کیسے کرم ہوتا ہے۔ کیا بایزید بستامی کو ماں کی دعا نہیں لگی کہ ماں نے رات کی ٹھنڈک کی رات میں اٹھ کے مانگا بیٹے بایزید پانی، آپ پانی ماں نے مانگا تو حضرت بایزید بستامی اٹھے، دیکھا گھڑا خالی پڑا ہے، پانی نہیں ہے اور مشکیزیں بھی خالی ہیں۔ آپ نے مشکیزہ اٹھایا، جلدی سے کنویں پہ بھرنے گئے، آنے جانے میں کچھ وقت لگ گیا، سخت سردی کی رات تھی۔ جب پلٹ کے آئے تو دیکھا میری ماں کی آنکھ لگ چکی ہے، اب پیالے میں پانی بھر کے کھڑے ہیں، اٹھاتے اس لیے نہیں ہے کہ کہیں ماں کی نیند نہ خراب ہو جائے، اور خود اس لیے نہیں سوتے کہ کہیں ماں پانی مانگے اور میں حاضر نہ کروں تو کہیں ماں کا دل نہ دکھ جائے۔ اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی، اور جب سحر کا وقت طلوع ہوا
اور اذانیں ہونے لگی. آپ کی والدہ پاک کی آنکھ کھلی تو بیٹے کو کپ کپاتے دیکھا. پیالہ ہاتھ میں کپ کپا رہا ہے. سخت ٹھنڈک کی رات ہے. پوچھا بیٹے بایزید کیوں کھڑے ہو؟ نے کہا ماں تو نے پانی مانگا تھا. بیٹے میں تو سو گئی تھی, مجھے جگا دیتے. انہوں نے کہا ماں نہ, کہیں تیرے آرام میں خلل نہ ہو جائے. بیٹے خود سو جاتے. اے میری ماں کہیں تیری حکم عدولی نہ ہو جائے. بس ماں نے وہیں ہی دل میں تمنا کی, دعا کی, اے کریم میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے, کریم میں بھی اس سے راضی ہوں, تو بھی میرے بھائی عزیز سے راضی ہو جا.